یہ کہانی ہے محمد اکرم کی، ایک عام پاکستانی ڈرائیور کی جس نے اپنی سچائی اور ایمانداری سے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ ایک ایسا رشتہ پایا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عام سے نوجوان سے جس کا خواب تھا کہ وہ پاک فوج میں بھرتی ہو اور اپنی سرزمین کی خدمت کرے، لیکن قسمت نے جیسے اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ منتخب کر رکھا تھا۔ جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ فوج میں شامل نہیں ہو سکا۔ خواب ٹوٹا، دل دکھی ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ حالات کی سختی نے اسے مجبور کیا کہ وہ روزگار کی تلاش میں پردیس کا رخ کرے۔ یوں وہ سعودی عرب چلا گیا جہاں اس نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ عام طور پر یہاں سے سعودی عرب جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ کوئی ایسا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اکرم دن رات محنت کرتا، کبھی سخت گرمی میں کھڑا رہتا، کبھی بھوک پیاس برداشت کرتا، لیکن ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، حلال روزی کمانا۔ مکہ کے ٹیکسی سٹینڈ پر وہ اکثر سواریوں کا انتظار کرتا اور یہی اس کی زندگی کا معمول تھا جو وہ روزانہ کی بنیاد پر گزار رہا۔ لیکن ایک دن قسمت نے اس کے راستے میں ایک ایسا شخص بھیج دیا جو اس کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے والا تھا۔ ایک باوقار امیر عربی اس کے پاس آیا اور طائف جانے کے لیے گاڑی بک۔ سفر کے دوران وہ عربی زیادہ بات نہ کرتا، بس زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھتا۔ اکرم نے حسب عادت ایمانداری دکھائی، کرایہ وقت پر لیا، کھانے پینے کی چیزیں بانٹی، نماز کے وقت رکا اور ہر قدم پر اس عربی کا احترام کیا۔ بظاہر یہ سب کچھ ایک عام ڈرائیور کی عادت ہو سکتی تھی، مگر اس کے اخلاق اور رویے نے اس شخص کے دل میں گھر کر دیا۔ اس عربی کے جن کے بارے میں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ جب وہ عربی واپس گیا تو اکرم کو ایڈوانس میں 3000 ریال تھما دیے۔ یہ ایک بڑی رقم تھی۔ اکرم چاہتا تو یہ رقم جیب میں ڈال کر کسی اور کام پر لگ جاتا، لیکن نہیں۔ اس نے 3 دن تک اس عربی کی واپسی کا انتظار کیا، ہر دوسرے مسافر کو للکارا اور اسے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کسی اور شخص کا، لہٰذا اگر آپ کا کوئی کام ہے تو میں نہیں کر سکتا۔ وہ انکار کرتا رہا، صرف ایک مقصد کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا کہ امانت واپس کرنی ہے۔ اور یہی لمحہ تھا جب ایک عام پاکستانی ڈرائیور کی ایک بڑے آدمی کی نظر میں ہیرو بننے کی کہانی شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان تعلقات بڑھنے لگے۔ عربی نے اکرم کو اپنی فیکٹری میں ملازمت کی پیشکش کر دی، اور وہ بھی محض ایک معمولی ملازمت نہیں بلکہ 8000 ریال ماہانہ تنخواہ پر۔ اکرم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مگر عربی نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارے پاس ایمانداری ہے اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوستو، جو پڑھے لکھے لوگ یا پھر ڈگری ہولڈر سعودی عربیہ جاتے ہیں اتنے پیسے ان کو بھی نہیں ملتے۔ وقت گزرتا گیا، اکرم دن رات محنت کرتا رہا، فیکٹری کو سنبھالا اور اپنے مالک کا اعتماد مزید جیت لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب عربی سخت بیمار ہو گیا۔ ایسے حالات میں اکثر ملازم خود غرضی دکھاتے ہیں، لیکن اکرم نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک ملازم نہیں ہے بلکہ ایک وفادار ساتھی ہے۔ اس نے خدمت کی، اپنے پرہیز کا خیال رکھا، راتوں کو جاگ کر اپنے مالک کی تیمارداری کی۔ جب وہ یہ سب کام کرتا رہا تو یہی وہ وقت تھا جب عربی کو یقین ہو گیا کہ محمد اکرم صرف ایک ایماندار شخص نہیں ہے بلکہ اس کی بیٹی کا مستقبل بھی سنبھال سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ حیران کن فیصلہ آیا۔ عربی نے اکرم سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اکرم کو دینا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بہت یونیک ان آرتھوڈاکس کیس ہے، عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اکرم انتہائی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بیٹی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھی۔ ایک ایسے ماحول میں پلی بڑی تھی جہاں ہر آسائش موجود تھی، تعلیم، رہن سہن، خاندان، سب کچھ اکرم سے مختلف اور بہت اوپر۔ لیکن اس لڑکی نے اپنے والد کی بات پر بھروسہ کیا اور اکرم کو اپنی زندگی کا ساتھی مان لیا۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات تھی، لیکن ایک عام پاکستانی ڈرائیور جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت اتنا بڑا موڑ لے لے گی، ایک امیر سعودی خاندان کا داماد بن گیا۔ نہ دولت، نہ شہرت اور نہ ہی بڑی ڈگریاں، بس ایک ہی صفت نے اسے یہ مقام دیا، اور وہ مقام ایمانداری کی وجہ سے تھا۔ یہ کہانی محض ایک قلمی کہانی نہیں ہے دوست، بلکہ ایک حقیقی مثال ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، اگر انسان کی نیت صاف ہو، دل میں اخلاص ہو
اور محنت ایمانداری سے آپ اپنا کام کرتے رہیں تو قسمت خود بخود آپ کے دروازے کو کھول دیتی ہے، ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محمد اکرم کی کہانی ان سب کے لیے امید کا پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ ایمانداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں دوستو کہ رب کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔